ٹیکنالوجی کا دور ہے، ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی۔ جج کو کبھی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ میرے بارے میں کہا گیا واٹس ایپ پر کسی سے رابطے میں رہتا ہوں، مجھے 2 فلیٹ دلوائے گئے، ان باتوں سے کیا مجھے کوئی فرق پڑا؟ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ کا سیمینار سے خطاب۔ کا 71 میں مغربی پاکستان کے لوگوں کو یکسر مختلف تصویر دکھائی گئی۔ ہر ایک کو خود سے سوال پوچھنا چاہیے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم اصول پر کھڑے ہیں یا دھڑے بندی کا شکار معاشرہ مرضی کا فیصلہ اور گفتگو چاہتا ہے؟ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک نے اداکارہ ثنا جاوید سے دوسری شادی کر لی۔ شعیب ملک نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شادی کی تصویر کے ساتھ کیپشن الحمدللہ لکھا۔ ثنا جاوید نے بھی شادی کی تصویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی، نام بھی ثنا شعیب ملک کر دیا۔ ذرائع کے مطابق شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں علیحدگی ہو چکی ہے۔ شعیب ملک کی پہلی شادی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا سے 2010 میں ہوئی تھی۔ کرکٹرز اور پاکستان شوبز انڈسٹری کے ستاروں کی شعیب ملک اور ثنا جاوید کو شادی کی مبارکباد۔ کامران اکمل، اداکار اعجاز اسلم اور عمران عباس کا نئے جوڑے کے لیے نئے خواہشات کا اظہار۔ معروف ماڈل اور اداکارہ سنیتا مارشل نے بھی نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔ شعیب ملک کی دوسری شادی بھارتی میڈیا کی سرخیوں میں بھی شامل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی نیب کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ 2 رکنی بینچ 22 جنوری کو کیسز کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری بینچ میں شامل۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے رخصت پر جانے کے بعد بینچ تبدیل ہوا۔ پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات بحال، دونوں ملکوں کا سفیروں کو دوبارہ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ جلیل عباس اور ایرانی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ، سفیروں کی دارالحکومتوں میں واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے گفتگو میں پاک ایران برادرانہ تعلقات اور تعاون پر زور دیا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام تعاون کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ ایرانی سفارتکار سید رسول موسفی کا دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے رابطے کا خیر مقدم۔ پاکستان کی خود مختاری پر عمل کرنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ عوام کی سلامتی اور تحفظ اہمیت کا حامل ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ ایران برادر مسلم ملک ہے، مواصلاتی چینلز کو علاقائی امن کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تاریخی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی راہ ہموار کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں بتایا گیا آپریشن مرگ پر سرمچار ایران میں مقیم پاکستانی نژاد بلوچ دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا۔ شرکاء نے افواج پاکستان کے رد عمل کو سراہا۔ دہشت گردی کی تمام شکلوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ اجلاس میں آرمی چیف سمیت مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین جوائنٹ چیفز، انٹیلیجنس چیفز، وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ نگراں وفاقی کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے لاہور میں پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر حملے کا نوٹس لے لیا۔ پیپلز پارٹی کی شکایت پر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم۔ NA 127 کے صوبائی حلقے 162 میں دفتر پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے باعث دروازوں پر لگے پینافلیکس جل گئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے پوسٹل بیلٹ پیپرز کا اجراء شروع کر دیا۔ اہل افراد 22 جنوری تک اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔
درخواست فارم DRO کے دفتر اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سرکاری ملازمین اور اہل خانہ جو الیکشن کے دن متعلقہ حلقوں سے دور ڈیوٹی پر ہوں گے، زیر حراست قیدی اور ملزمان جسمانی معذوری کا شکار افراد بھی پوسٹل بیلٹ پیپر سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے جنوبی پنجاب میں ڈیرے، آج کوٹ ادو میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ سپورٹس کمپلیکس میں جلسے کی تیاریاں جاری۔ اور سرگودا میں آزاد امیدوار صادق علی کی وفات کے باعث NA 83 اور 85 میں الیکشن ملتوی۔ نون لیگ کے امیدوار محسن شاہ نواز رانجھا کہتے ہیں صادق علی کی موت 2 جنوری کو ہوئی تھی، کارکن تیاری جاری رکھیں، الیکشن ملتوی نہیں ہونے دیں گے۔ محسن شاہ نواز رانجھا مبینہ جعل سازی کا ریکارڈ سامنے لے آئے۔ امام مسجد نے 15 جنوری والا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جعلی قرار دے دیا، کہا 3 جنوری کو خود صادق علی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔